من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اس حدیث کو دلیل بنا کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ بے شک وہ سب کے مولا ہیں. ہم نے کب انکار کیا بھائی؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جبکہ وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا نہیں مانتا. یہ ہمارا بھی دعویٰ ہے، لیکن ہمارا اختلاف مولا کے معنی کو لے کر ہے. حضرت علی کے مولا ہونے میں ہمارا اختلاف نہیں. حضرت علی بے شک انبیاء کے بھی مولا ہیں، حضرت علی رسل ملائکہ کے بھی مولا ہیں، حضرت علی شیخین کریمین کے بھی مولا ہیں، اور حضرت علی ہر مسلمان کے مولا ہیں. یہ ہم ببانگ دوہر کہتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہمارا آپ سے ہے، اس حدیث سے نہیں ہے. آپ سے اختلاف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولا کا معنی افضل ہے، مولا کا معنی آقا ہے. یہ آپ کی لا علمی ہے. ہمارا اختلاف آپ کی اس لا علمی اور جہالت سے ہے. اب اس حدیث کو لے کر کہنے والوں نے یہاں تک کہا، حال ہی میں کہا، 2-4 دن پہلے ہی کہا، کیا کہا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی سب کے مولا ہیں، تو لہذا حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہو گئے. صرف حضرت علی ہی نہیں، جو 12 امام ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ 12 امام بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو گویا صحابہ بھی اولی ہیں. امام حضرت امام مہدی آنے والے ہیں، 11 امام آ چکے. ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے. یہ 12 امام جملہ 12 امام ولی ہیں. ان میں سے حضرت علی صحابی ہیں، حضرت امام حسن صحابی ہیں، امام حسین صحابی ہیں. امام زین العابدین سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب ولی ہیں. اور صحابہ جو بھی ہیں، ہر صحابی ولی ہوا کرتا ہے. تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہونا تو دور کی بات، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی ولی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات عقائد اہل سنت سے ثابت ہے. یہ بات اکابرین سے ثابت ہے، علماء سے یہ بات ثابت ہے. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ شرح العقائد میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں. کس کی شرح میں؟ امام عمر نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت، جو ان کی کتاب ہے عقائد نصفیہ، وہاں ایک عبارت ہے وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ اَصْلًا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدے کی کتاب ہے. وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ اَصْلًا. کوئی ولی کبھی بھی کسی بھی صورت میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اللہ کے نبی کی برابری نہیں کر سکتا. کوئی ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور جو ایسا کہتا ہے وہ سچ کیا ہے؟ گمراہ ہے. یہ کتاب ہے شرح المقاصد. شرح المقاصد یہ بھی عقیدے کی کتاب ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے اس کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب بھی کس کی ہے؟ حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں لَبِدَّعَ الْوَلِيُّ النُّبُوَّةَ صَارَ عَدُوًّا لِلَّهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْكَرَامَةَ بَلِ اللَّعْنَةَ وَالْإِهَانَةَ. اگر کوئی ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہو گیا. لا يستحق الکرامہ، وہ کرامت عزت کا مستحق نہیں ہے، وہ بزرگی کا مستحق نہیں ہے، وہ تعظیم کا مستحق نہیں ہے. بل اللعنہ والاہانہ، بلکہ وہ لعنت اور بے عزتی کا مستحق ہے. تو کوئی ولی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو پھر وہ ولی تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں رہے گا. اسی طرح آگے چل کر ایک بات کہہ رہے ہیں آپ لا یبلغ الولی درجۃ النبی، کہ کوئی ولی کسی ایک نبی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ جنہیں کررامی کہا جاتا ہے. کررامیہ جو گمراہ فرقہ ہے اس کا عقیدہ ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں. اب یہاں من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں لفظ مولا کا معنی افضل مراد لے کر
جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ انبیاء سے افضل ہیں، ان کی یہ بات گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہنے والا کم از کم اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق تو نہیں ہو سکتا، وہ سنی نہیں ہو سکتا، باقی وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہہ لے، لیکن ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر قرار دے، کسی ولی کو نبی کے برابر قرار دے، وہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ ہمارے اکابر علماء کرام نے یہ باتیں کہی ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث کو بیس بنا کر بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء اور حضرات شیخین کریمین پر افضل و اعلیٰ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ مولا کثیر المعانی لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، آپ لغت میں جا کر دیکھیں۔ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سیکھا نہیں، آپ نے انٹرنیٹ سے علم حاصل کر لیا، گوگل سے علم حاصل کر لیا، آپ نے اس کو سن لیا، اس کو سن لیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بولنے والا اہل سنت کا عالم ہے یا اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، اہل سنت میں اس کا کیا مقام و منصب ہے، آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ نے جس کو چاہا سن لیا، آپ کی پسند کی باتیں جہاں سے ملی آپ نے اسی کو دلیل سمجھ لیا، اسی کو ایمان اور اسی کو عقیدہ بنا لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، دین علماء ہیں، حقیقت میں جو علم صحیح رکھنے والے ہیں ان کے پاس جائیں، آپ ان سے عقائد سیکھیں، ان سے مسائل سیکھیں۔ خود آپ مسند خلافت پر، مسند رشد و ہدایت پر آپ براجمان ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام ہرگز نہ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں آپ حضرات، سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی قدر۔ اب یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ من کنت مولا فعلی، حضور نے کہہ دیا میں جس کا مولا، علی اس کے مولا ہیں، بے شک ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ مولا کا فقط ایک ہی معنی ان کے ذہن میں ہے کہ مولا کا معنی سردار اور آقا، لیکن عزیزان گرامی میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اب بھی یہ بات میں عام ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیا کہ یہاں مولا کا معنی آقا کے نہیں ہے۔ من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا یعنی میں جس کا آقا ہوں، آقا کے معنی میں مولا نہیں ہے یہاں لفظ مولا، بلکہ یہاں لفظ مولا محبوب کے معنی میں ہے، لفظ مولا پیارے کے معنی میں ہے۔ حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو مطلب کیا؟ میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا پیارا ہوں، علی بھی اس کے محبوب اور اس کے پیارے ہیں۔ اب آپ کہیے اس معنی میں آپ بولیے کہ حضور انبیاء کے محبوب ہیں، حضرت علی بھی انبیاء کے محبوب، ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے۔ یہاں لفظ مولا پیارا اور محبوب کے معنی میں ہے، اور آپ کہیں گے یہ آپ کی تعویل ہے۔ حضرات یہ میری تعویل نہیں، یہ ائمہ کی تعویل ہے، یہ ائمہ نے ہم کو اس کا مطلب سمجھایا ہے۔ دیکھیے قرآن میں ایک مقام پر لفظ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، اللہ نے ایک مقام پر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے مصطفیٰ اللہ آپ کا مولا ہے، حضرت جبریل امین آپ کے مولا ہیں، اور صالح المؤمنین اور نیک مومن سے مراد یہاں اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں، صالح المؤمنین سے مراد، تو اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر و عمر آپ کے مولا ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ تو حدیث ہے بھائی، کوئی اس کو ضعیف کہتا ہے، کوئی صحیح کہتا ہے، کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے، قرآن میں کون اختلاف کرے گا؟ قرآن میں اللہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ اپنے محبوب کا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہیں اور نیک مومن حضرت ابو بکر عمر بھی مولا ہیں۔ تو کیا مولا کا معنی آقا کریں گے یہاں آپ؟ اگر مولا کا معنی آقا ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضور کا آقا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے، لیکن بات کی بات جبریل بھی میرے محبوب کے آقا ہیں، نیک مومن بھی میرے محبوب کے آقا ہیں۔ آپ یہ بول سکتے ہیں آپ جبریل امین کو حضور کا آقا ماننے کی آپ کے اندر ہمت ہے؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ حضور کا آقا و مولا مانیں گے؟ آپ مولا تو مانیں گے لیکن آقا نہیں مانیں گے، کیونکہ مولا کا معنی آقا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو تفسیر اٹھا کر دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، مولا کا معنی یہاں پر مددگار کے ہیں۔ اس آیت میں بے شک اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مددگار ہے، جبریل امین بھی مدد پر ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت
ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی حضور کی مدد پر ہیں. تو یہاں لفظ مولا کا معنی مددگار. اللہ حقیقت میں مدد کرنے والا، اور جبریل امین اور نیک مومنوں کی مدد جو حضور کو ملتی ہے وہ بطور خادم کے مدد ہے. آپ کسی کو نوکر رکھتے ہیں اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ کے گھر کا کام کرتا ہے، آپ کے کپڑے دھوتا ہے، برتن صاف کرتا ہے، آپ کا سامان لاتا لے جاتا ہے، یہ آپ کی مدد ہے نا؟ تو وہ بھی مددگار ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ خادم کی حیثیت سے وہ مددگار ہے. تو جبریل امین اور نیک مومنین جو حضور کے مددگار ہیں وہ بطور خادم کی حیثیت سے وہ حضور کے مددگار ہیں. تو یہاں مولا کا معنی آقا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ مولا صرف آقا ہی کے معنی میں استعمال ہو، ضروری نہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی مولا کسی مولا کے رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا. اب یہاں کیا معنی کریں گے مولا کا؟ آقا کریں گے آپ؟ کوئی آقا کسی آقا کے کام نہیں آئے گا؟ نہیں. آپ جا کر تفسیر اٹھا کر دیکھیں. آپ نے پڑھا نہیں، یا جہاں بھی پڑھا ہے ان پڑھانے والوں پر اللہ رحم نازل فرمائے. تو یہاں کیا مانا؟ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا. تو یہاں مولا کا معنی دوست ہیں، مولا کا معنی محبوب ہے، کہ یہاں تمہاری جو دوستیاں ہیں، یہاں تم دوستوں کے لیے جو سب کچھ کرنے کو تیار تم رہتے ہو، یاد رکھو یہ دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. اس آیت کا مطلب کیا؟ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی پیارا کسی پیارے کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی محبوب کسی محبوب کے کام نہیں آئے گا. تو مولا یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ پیارا اور محبوب اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہاں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے مددگار کے معنی میں. تو معلوم ہوا مولا کے کئی معنی ہیں. اور دیکھیے اللہ نے گرامی ان کا دھوکہ دیکھیے، آپ ذرا ہوشیار رہیے گا ان حضرات سے آپ، کہ حدیث کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے حدیث کا کہ من کنت مولا فعلی المولا، اسی کے نیچے اسی حدیث میں حضور فرما رہے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ جو حضرت علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو حضرت علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. حضور مولا کا معنی اسی حدیث میں سمجھا رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اے اللہ جو حضرت میرے علی کو جو افضل نہیں مانتا، میرے علی کو جو اپنا سردار نہیں مانتا، میرے علی کو جو آقا نہیں مانتا، تو اس سے محبت مت کر. یہ نہیں بولے حضور. مولا کا معنی یہاں سمجھا رہے ہیں، اسی حدیث میں حضور فرما رہے ہیں والی من والاہ، کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی محبت کر. مطلب کیا؟ پتا چلا کہ یہاں محبت کی بات سمجھائی جا رہی ہے، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آقا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، محبوب اور پیارا ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے حضور آگے ہی فرما رہے ہیں، جو پہلے اعلان کر دیا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، میں جس کا پیارا ہوں علی بھی اس کے پیارے ہیں. اور آگے حضور فرما رہے ہیں جو انہیں اپنا محبوب نہیں مانتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، مولا تو بھی اس سے محبت مت کر. جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، مولا تو بھی اس سے دشمنی کرو. حضور ہی نے مولا کا معنی سمجھا دیا. اب حضور کی بات کا بھی آپ انکار کریں گے؟ صحابہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دلائل پیش کیے گئے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ صحابہ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی. جب ان اکابر ائمہ مجتہدین کے اقوال ہم نے پیش کیے تو لوگ کہتے ہیں ان ائمہ سے بھی غلطی ہو گئی. تو عقل مندی ساری آپ کے حصے میں آ گئی. حضرت اللہ نے واحد آپ کو عقل مند بنایا. امام اعظم کو اتنی عقل نہیں دی جتنی آپ کو عقل دی اللہ نے. امام شافعی کو اتنی عقل نہیں دی جتنی آپ کو عقل دی اللہ نے. صحابہ کرام کو معاذ اللہ اتنی عقل نہیں ملی جتنی آپ کو مل گئی. سوچیں ذرا، ہوش کے ناخن لیں. آپ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور بھولی بھالی سنی عوام کو بھی گمراہ کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں. بے شک ہم بھی حضرت مولا کائنات کو اللہ کی ہر مخلوق کا مولا مانتے ہیں، لیکن محبوب اور پیارے کے معنی میں، آقا اور افضل ہونے کے معنی میں نہیں.
کیوں میں نے گزشتہ جمعہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر حضرت مولا کائنات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہاں پر یہاں مولا کا معنی آقا ہی ہے، تو پھر یہاں پر تعویل کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر تعویل نہیں کریں گے تو آپ نے جو عقیدہ سنا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس عقیدے کے خلاف بات لازم آئے گی، کیونکہ اگر مولا کائنات کو اگر افضل یا افضل ہونے کے معنی میں مولا مانیں گے تو انہیں انبیاء سے بھی افضل قرار دینا لازم آئے گا، اور حضرت مولا کائنات نبی نہیں ہے، ولی ہیں، اور ولی کوئی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات جو آپ نے کی کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کے ہیں، حضرت آپ نے سمجھایا سمجھ گئے، لیکن آپ کے علاوہ بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کیا؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہمارے علاوہ بھی یہ بات کسی نے کہی ہے۔ کس نے کہی ہے ذرا وہ بھی آپ دیکھتے چلیں۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لا رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، امام بیہقی کی کتاب، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو یہاں اس کے بعد اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ والمراد بہ ولاء الاسلام۔ امام بیہقی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولا ہونے سے مراد محبوب ہونا مراد ہے، ولائے اسلام مراد ہے، اسلامی محبت مراد ہے۔ اسلامی محبت کا معنی سمجھایا جا رہا ہے یہاں کہ جو بھی مسلمان ہے اسے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرا مسلمان خواہ ولی نہ بھی ہو تب بھی اس سے محبت کرنی ہے اسلام کی وجہ سے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب ایک عام مسلمان سے محبت کرنا تمہارے لیے لازم ہے، علی تو علی ہیں، ان سے بدرجہ اولا اسلامی محبت کا تمہارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ایک قافلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں کسی کام کے لیے بھیجا، بعض روایتوں میں آیا جہاد کے لیے بھیجا، بعض روایتوں میں آیا کچھ اسلامی احکام لاگو کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے ایک قافلے کو بھیجا۔ تو المختصر یہ کہ وہ جو قافلہ واپس آیا حضور کے پاس تو اس قافلے کے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور سے شکایات کی کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے سفر میں ایسا ایسا کیا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کو ان باتوں کو سننے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور آقا علیہ السلام نے اب اعلان فرمایا ان باتوں کو سن کر، ان شکایتوں کو سن کر یہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، یعنی اگر میری محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر علی کی محبت کا بھی تمہارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ میری محبت بھی ہے اور علی کا بغض بھی ہے تو حقیقت میں میری محبت بھی تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں ولائے اسلام مراد ہے، یہ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کا ارشاد ہے۔ امام شافعی کی ایک تفسیر ہے تفسیر شافعی، اس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اسی بات کو یہاں پر امام بیہقی نقل فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا یعنی بذالک ولاء الاسلام، کہ حضور نے یہاں جو فرمایا اس کا مطلب اور اس کا معنی ہے ولائے اسلام، اسلام کی وجہ سے محبت کا ہونا، اسلام کے نام پر محبت کا ہونا، اسلامی محبت مراد ہے۔ یعنی تم اگر مسلمان بھی ہو اور حضرت علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو تمہارا وہ مسلمان کا تمہارا وہ ایمان اور اسلام کامل ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ تو یہاں مولا کا معنی ولائے اسلام ہے، یعنی محبوب اور پیارا ہونے کے معنی میں ہے۔ کس نے کہا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کی ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اصبحت مولا کل مؤمنین، اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بھی آپ مولا ہیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مولا مان دیا۔ ہم کب بول رہے ہیں کہ مولا نہیں مانا؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا مانا، لیکن اس معنی میں یہاں مولا نہیں ہے جو مانا آپ لے رہے ہیں، وہ مانا تو شیعہ لیتے ہیں۔ پھر کیا مانا؟ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں
وَأَمَّا قَوْلُ عمر بن الخطاب لعلي أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة يقول ولي كل مسلم، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے جو کہا کہ اے علی آپ ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے، یہاں مولا ہونے سے مراد ولی ہونا مراد ہے، ولی یعنی پیارا اور محبوب ہونا مراد ہے۔ یہ کہا کہ اے علی آپ سے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے، داماد مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہونے کی حیثیت سے، حضرت امام حسن و حسین کے باپ ہونے کی حیثیت سے تو محبت کرنا لازم تھی ہی، لیکن اے علی اب تو مصطفیٰ کریم نے بھی یہ کہہ دیا کہ میری محبت جس کے دل میں ہے اس کے دل میں حضرت علی کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اصبحت ولی کل مسلم، آپ ہر مسلمان کے ولی ہیں، ہر مسلمان کے دوست ہیں، ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولا کا معنی ولی ہے، دوست ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، اور آپ ایک معنی جو شیعہ جماعت کا ہے وہ معنی لے کر آپ سارے انبیاء و مرسلین پر، صرف حضرت علی ہی کو نہیں بلکہ تمام ائمہ اہل بیت کو افضل قرار دینے کا ناپاک کام کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی آپ خبر لیں۔ آپ کا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے نظریات کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی اور بھی بے شمار باتیں ہیں، پھر بھی میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر کسی کو تشفی نہیں ہوئی، اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوا، تو ہم ادباً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر علمی گفتگو کرنی ہے آپ کو، اگر اس مسئلے پر دلائل کی روشنی میں بات کرنی ہے آپ کو، تو پھر آئیے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ اپنی جگہ ہم کو بلانا چاہتے ہیں، پھر آپ فقط ایک پیغام ہم کو بھیج دیں، ہم اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والے سچے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے خصوصاً بنگلور کے مسلمانوں میں، عموماً سارے کرناٹک کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ آپ کی باتوں سے شریعت کی بو واضح طور پر سنی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اس بات کو یہیں پر آپ کو ختم کرنا ہے تو پھر بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کے پاس دلائل ہیں ان باتوں پر کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کی زبانی یہ دعویٰ ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں مولا کا معنی آقا اور سردار کے ہیں، دوست اور محبوب اور ولی کے نہیں ہیں، تو پھر لائیے ان دلائل کو، ہم بھی بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں گے۔ اہل سنت کی یہ جیت ہار کے لیے نہیں، اہل سنت کی بھلائی کے خاطر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں تاکہ لوگ بد اعتقادیوں کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ دلائل نہیں لا سکتے، اگر آپ آمنا سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر خدا کے واسطے اس گمراہی کو لوگوں میں پھیلانا بند کر دیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول اور حضرت مولا کائنات آپ سے خوش ہو جائیں گے۔